یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ سے 2 سیکیورٹی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں اور ان کے ساتھ ہی چمکتی ہوئی سرخ نمبر پلیٹ لگی رولز رائس فینٹم بھی اپنی طاقت، اختیار، خاندان اور رتبے کا اعلان کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ گاڑیاں یونیورسٹی کی ایک مخصوص عمارت کے سامنے آ کر رکیں تو ایک گارڈ نے فوراً آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، دراز قد، انتہائی صاف رنگت، ماتھے پہ پڑتے گھنے سیاہ بال، بہت چھوٹی تراشیدہ ہلکی داڑھی اور مونچھیں، آنکھوں پہ لگی قیمتی سیاہ اینک، شفاف سرخ و سفید مگر انتہائی مضبوط ہاتھوں میں سے ایک پر بندھی رولیکس ڈے ڈیٹ کے ساتھ، چہرے پہ سختی اور نرمی کے تاثرات بے وقت لیے، وہ نوجوان جیسے ہی گاڑی سے اترا، یونیورسٹی کی انتظامیہ کے 2 افراد تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ نوجوان نے صرف ہلکی سی گردن موڑ کر نہایت نپے تلے مگر نرم لہجے میں اپنی عمر سے بڑے ان 2 افراد کو سلام کیا۔ اس کے لہجے میں شائستگی تھی مگر اختیار واضح تھا۔ ان 2 افراد نے فوراً پرجوش انداز میں جواب دیا اور احترام سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے ایک سرسری نظر ان پہ ڈالی اور پھر مختصر سوال کیا، ہمارا کام ہو گیا تھا؟ بزرگ شخص نے فوراً سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، جی، پروفیسر فاروق کو نکال دیا گیا ہے، اب وہ دوبارہ یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے دوسرے شخص کی طرف دیکھے بغیر کہا، اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ وہ آرام سے سو نہ سکے۔ اس کی آواز بدستور نرم تھی مگر اس میں ایسا ٹھنڈا حکم شامل تھا جس نے فضا کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ دوسرے شخص نے فوراً جواب دیا، جی، ان پر مسلسل انکوائریاں بٹھا دی گئی ہیں، انہیں فرصت ہی نہیں ملے گی کہ وہ سونے کا سوچ بھی سکیں۔ نوجوان کے ہونٹوں پر ایک مختصر سی مسکراہٹ آئی جیسے اسے یہی سننا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا اور نہایت تہذیب سے ان 2 افراد کو دوبارہ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ یونیورسٹی کے بڑے گراؤنڈ میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مناسب فاصلے پر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ اس کے قدموں میں نہ کوئی دکھاوا تھا نہ جلدی تھی، بس ایک سیدھا سا پر اعتماد چلنا، اور رستہ جیسے خود بخود اس کے لیے صاف ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی اس گروہ پر جا کر ٹھہریں جہاں ہنسی گونج رہی تھی۔ گھاس پر بیٹھے اور کھڑے لڑکوں کی ٹولی میں کہکہوں کی آوازیں بکھر رہی تھیں، اور انہی کے درمیان وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس لڑکا نیم دراز انداز میں گھاس پر لیٹا ہوا تھا، ایک ہاتھ سر کے نیچے اور دوسرا ہوا میں ہلکا سا جنبش کرتا ہوا جیسے بات بھی کر رہا ہو اور دنیا سے بے نیاز بھی ہو۔ اس کے گرد بیٹھے دوست کبھی اس کی باتوں پر ہنستے تو کبھی اس کو چھیڑتے، اور وہ ہر بار کسی نئے جملے یا نئے شعر سے سب کو خاموش کروا دیتا۔ جیسے ہی اس نے گھاس پر لیٹے اپنے دوست کو دیکھا، اس کی آنکھوں کی سختی ایک لمحے میں نرم پڑ گئی، ہونٹوں پہ ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو صرف چند خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے، جیسے دنیا کی ساری سنجیدگی اسی ایک جگہ آ کر ہلکی ہو جاتی ہو۔ وہ بغیر کسی جھجک کے سیدھا ان کے درمیان آ کر رکا، ایک نظر سب پہ ڈالی اور پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہی مخصوص انداز جس میں ہتھیلی سیدھی سامنے آتی ہے، اور زمین پر لیٹے لڑکے نے بغیر اٹھے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس طرح ٹکرایا کہ دونوں کی ہتھیلیاں بہت شدت سے آپس میں ملیں اور انگلیاں جکڑی گئیں، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ ہاتھ کھینچ کر دوبارہ ہلکی سی ضرب دی گئی، وہی بے ساختہ پرجوش انداز جو لفظوں سے زیادہ گہری دوستی بیان کرتا ہو، جیسے اس ایک حرکت میں برسوں کی قربت، لڑائیاں، ہنسیاں سب سے مٹائی ہوں۔ ہٹو ذرا، ہماری جگہ ہے یہ، اس نے اپنے دوست کے پہلو میں بیٹھے ایک لڑکے سے کہا، اور اگلے ہی لمحے گھاس پر اپنے قیمتی لباس کی پرواہ کیے بغیر اپنے دوست کے برابر بیٹھ گیا۔ اوئے، ہمارا شہزادہ آ گیا، اسلم نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ بتا شہریار، اس بار تو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوگا یا پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو فیل کروا کے دوستی کا حق نبھائے گا؟ کیونکہ ہمارے اس شعر کے تو
سیشنلز میں 0 آئے ہیں۔ اوئے ماشاء اللہ بول، نظر لگ جائے گی، محسن نے اسلم کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ تمام دوستوں کا مشترکہ قہقہہ گونجا اور پھر سب نے بآواز بلند مل کر کہا ماشاء اللہ، اور پھر محسن نے سب کے اختتام پر ان سے بھی بلند آواز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا اور اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر گھاس پہ نیم دراز لڑکے پر سے وار دیے۔ شیر یار نے مسکراتے ہوئے اپنے برابر لیٹے دوست کی طرف دیکھا جو ابھی بھی بے فکری سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بار ہم دونوں پاس ہوں گے، اس نے جیسے اعلان کیا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ہم اس بار نقل نہیں کریں گے۔ گھاس پہ نیم دراز لڑکے نے آنکھوں پر سے بازو ہٹاتے ہوئے اپنے دوست شیر یار کو دیکھا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سن لے شیر یار، تجھے ہی پھر سے اس کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کو فیل کروانا پڑے گا۔ اس کا پاس ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم سب تو چلے جائیں گے، تم دونوں یہیں رہنا پروفیسر فاروق کے پاس۔ ویسے بھی انہیں بہت شوق ہے اسے اپنے پاس رکھنے کا۔ محسن کی بات پر دوبارہ سب کا مشترکہ قہقہہ گونجا۔ پروفیسر فاروق اب کبھی یونیورسٹی نہیں آ سکے گا۔ شیر یار کی بات پہ سناٹا چھا گیا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس لڑکا پہلی بار انتہائی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ وہ ہمارا پروفیسر تھا۔ اس لڑکے نے انتہائی سرد لہجے میں شیر یار سے سوال کیا۔ تمام لڑکوں کے چہروں پہ سنجیدگی چھا گئی۔ بے فکری اور بے نیازی سے گھاس پر انگلی پھیرتے ہوئے شیر یار نے کہا، وہ ہمارا پروفیسر نہیں تھا، استاد ایسے نہیں ہوا کرتے۔ ہم پوچھ رہے ہیں کیا کیا تم نے اس کے ساتھ شیر یار؟ اس لڑکے کے چہرے پہ تنبیہ تھی اور آواز بے حد سرد۔ شیر یار کا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر اپنے دوست کو دیکھا، پھر چہرے کی ساری سنجیدگی زائل کرتے ہوئے مسکرایا اور انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا، زندہ ہے۔ تمام لڑکوں نے پرسکون سانس ہوا کے سپرد کی۔ بس انکوائریاں بٹھائی ہیں، اب کبھی دوبارہ کہیں پڑھا نہیں سکے گا اور بہت سے بچے ایسے گھٹیا استاد سے پڑھنے سے بچ جائیں گے۔ شہریار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس لڑکا دوبارہ سے گھاس پر نیم دراز لیٹ گیا۔ اس کے چہرے پہ خفا تاثرات تھے۔ ہم نے منع بھی کیا تھا تمہیں شہریار، وہ استاد تھا ہمارا۔ پلکوں پہ بٹھائے جانے والا جب سر پہ چڑھ جائے تو اسے اتارنا بھی فرض ہوتا ہے، شیر یار نے نرم اور سنجیدہ لہجے میں اپنے دوست کو جواب دیا۔ ویسے پروفیسر فاروق نہیں ہے تو پھر آج ریاضی کی کلاس بھی نہیں ہے، ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، اسلم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو۔ شیر یار نے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے صاف کیے اور اپنا ہاتھ سفید شلوار قمیض میں ملبوس لڑکے کی طرف بڑھایا۔ لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے وہ شیر یار کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بے حد پر اعتمادی سے بہترین انداز میں انٹرویو دیتی ہوئی مہر النساء کے پاؤں تلے زمین نکل گئی جب سامنے بیٹھے ڈائریکٹر نے اسے بتایا کہ وہ اس کے پسندیدہ ترین پروفیسر فاروق کے نکالے جانے پر خالی ہوئی نشست کے لیے انٹرویو دے رہی تھی۔ وہ پروفیسر فاروق جو انتہائی تجربہ کار، نرم دل، بزرگ، قابل اور مہر النساء کی تعلیمی جدوجہد میں مددگار رہے تھے، بہت سے الزامات کے ساتھ یونیورسٹی سے نکال دیے گئے تھے۔ وہ عظیم استاد جو مہر النساء کے لیے اس کے باپ کی جگہ تھا، جس کی نگرانی میں وہ بہت خوشی سے یونیورسٹی میں کام کرنے آئی تھی اور وہ اسی کی خالی ہوئی نشست پہ پڑھانے جا رہی تھی۔ اداسی اور پریشانی نے مہر النساء کے چہرے کو آن گھیرا تھا۔ انٹرویو لینے کے بعد 2 سینئر پروفیسرز مہر النساء سے ڈیمو لینے کے لیے اس کے ساتھ ایک کلاس کی طرف بڑھے۔
یہ کلاس پہلے پروفیسر فاروق پڑھاتے تھے۔ زیادہ تر انتظامیہ اور پروفیسرز مہر النساء کو جانتے تھے۔ وہ اس یونیورسٹی کی ایک قابل طالب علم رہی تھی اور گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکی تھی۔ اس کی پر اعتمادی اور قابلیت کے باعث اس نشست کے لیے اس کا چناؤ ان کے لیے مشکل فیصلہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ سب کلاس کے اندر داخل ہوئے، مہر النساء کے چہرے پہ پر اعتمادی، سنجیدگی اور شائستگی نے اپنی جگہ بنا لی۔ اسے یہ مرحلہ پار کرنا تھا۔ اپنے آپ کو پر اعتماد دکھاتے ہوئے مہر النساء نے مسکراہٹ کے ساتھ تمام طالب علموں کی طرف دیکھا۔ تقریباً آدھی کلاس موجود تھی۔ شاید یہ وہ بچے تھے جنہیں پروفیسر فاروق کی معطلگی کا علم نہیں تھا۔ یہ میڈم مہر النساء ہیں، ہماری یونیورسٹی کی بہت ہونہار طالب علم رہ چکی ہیں، ماسٹرز میں ریاضی میں گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکی ہیں، یہ آج آپ کو پڑھائیں گی۔ پروفیسر کے مہر النساء کا تعارف کروانے پہ تمام بچوں نے سر سے پاؤں تک گہری نیلی چادر میں لپٹی باوقار انداز میں کھڑی مہر النساء کی طرف حیرت سے دیکھا۔ دونوں پروفیسرز کلاس کے آخر میں موجود 2 نشستوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مہر النساء ڈائس کی طرف بڑھی۔ پڑھانا مہر النساء کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ بی اے کے دوران وہ اپنے گھر میں گاؤں کے بچے پڑھاتی رہی تھی، البتہ یہ بچے ذرا بڑی عمر کے تھے۔ السلام علیکم کلاس، مہر النساء نے خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے نرمی اور شائستگی سے کہا۔ سب بچے خاموشی سے مہر النساء کو دیکھتے رہے۔ ایک بچی نے نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی آواز میں سلام کا جواب دیا، جو شاید اسے خود کو بھی سنائی نہیں دیا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہر فرد جانچتی نظروں سے مہر النساء کو دیکھ رہا تھا۔ مہر النساء کا تعارف پہلے ہی پروفیسر کروا چکے تھے۔ اس نے تختہ سیاہ کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نہیں لکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر نظر دوبارہ کلاس پہ ڈالی، آخری نشستوں پہ موجود 2 لڑکے سر کو ذرا جھکا کر منہ کے سامنے ہاتھ رکھے مہر النساء کو بھدی نظروں سے دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ مہر النساء کا دل چاہا ان دونوں لڑکوں کو بالوں سے گھسیٹ کر زمین پر لٹا دے اور پھر کرسی کا ایک پیر ان کی آنکھوں کے اوپر رکھ کے کرسی پہ بیٹھ جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک استاد تھی، تھانے دار نہیں۔ اپنے تاثرات پہ قابو پاتے ہوئے مہر النساء نے نرم آواز میں ان میں سے ایک لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ لڑکا انتہائی دبلا پتلا، سانولی رنگت، انتہائی باریک مونچھیں رکھنے والا، دکھنے میں تقریباً امجد جیسا تھا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں پروفیسر فاروق نے آخری بار آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ ان دونوں لڑکوں کو سانپ سونگھ گیا۔ باقی کلاس کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کیونکہ ان 2 لڑکوں سے سوال یہ ہونا چاہیے تھا، آخری بار آپ کلاس میں کتنا سوئے تھے؟ اور پوچھ لیا گیا تھا کہ کلاس میں کیا پڑھایا گیا تھا۔ تاثرات سے مہر النساء نے بھانپ لیا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتے، مگر پھر بھی حکمتاً جان بوجھ کر وہ ان کی طرف چند لمحے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ پھر اس نے کلاس کی پہلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھے لڑکے کی طرف دیکھا تو اس نے انتہائی اعتماد اور ادب کے ساتھ مہر النساء کو عنوان بتایا۔ بغیر وقت ضائع کیے اس نے عنوان کا ایک انتہائی آسان سوال تختہ سیاہ پر لکھا اور پھر اسے ایسے بیان کیا جیسے وہ کسی 4 سال کے بچے کو سمجھا رہی ہو۔ اس نے کوئی فلسفہ نہیں جھاڑا تھا، ساتھ ساتھ وہ طالب علموں کے تاثرات بغور دیکھتی رہی تھی۔ تمام طالب علم مکمل توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ ان کے تاثرات دیکھ کے مہر النساء کو معلوم ہو رہا تھا کہ آج سے پہلے اتنے آسان طریقے سے کبھی انہیں سوال نہیں سمجھایا گیا تھا۔ سوال مکمل کر کے مہر النساء نے سوال کے متعلق تمام طالب علموں سے ان کی رائے پوچھی تو تقریباً سبھی نے پرمسرت تاثرات کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے آخری نشست پہ بیٹھے 2 لڑکوں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پہ عیاں ہونے والے ناسمجھی کے تاثرات ابھی تک واضح تھے۔ مہر النساء نے سوال کے آخری مرحلے کو دوبارہ اتنے آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھایا جیسے کسی گدھے کو سمجھا رہی ہو۔ ان 2 لڑکوں کے تاثرات ایک دم پرمسرت ہو گئے۔ انہیں سوال سمجھ آ گیا تھا۔ دونوں پروفیسرز مسکراتے ہوئے کلاس سے باہر آ گئے۔
کلاس کے اختتام پر انہوں نے مہر النساء کو کل سے باقاعدہ یونیورسٹی آنے کی ہدایت کی تھی۔ گہری نیلی چادر میں لپٹی وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں آ گئی۔ اسے امجد کا انتظار کرنا تھا۔ سیاہ گاڑیاں عمارت کے سامنے کھڑی تھیں، جن کی طرف لڑکوں کی ایک ٹولی کہکہوں کی گونج کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ ان میں سے سرخ نمبر پلیٹ لگی رولز رائس فینٹم بھی انہی گاڑیوں کی قطار میں موجود تھی، جس کے پچھلے دو دروازے گارڈز نے احتراماً سیاہ اور سفید شلوار قمیض میں ملبوس ان دو نوجوانوں کے لیے کھول رکھے تھے۔ سرخ نمبر پلیٹ نے مہر النساء کو گاڑی میں سوار ہوتے لڑکے کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ یقیناً بہاولپور کے نواب خاندان کا اہم فرد تھا۔ گراؤنڈ میں بنے سٹینڈز پہ مہر النساء بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ چمکتی ہوئی سیاہ گاڑیاں اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل گئیں۔ وہ گراؤنڈ میں موجود طالب علموں کو دیکھنے لگی۔ سبھی اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ بھرے گراؤنڈ میں مہر النساء کو احساس تنہائی نے آن گھیرا تھا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اسے کوئی گلے لگانے والا نہیں تھا، اس سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں تھا۔ بچپن سے کوئی لڑکی اس کے ہم خیال نہیں رہی تھی۔ اپنے ارد گرد موجود لڑکیوں سے اس کی شخصیت اور سوچ بے انتہا مختلف تھی، جس کی وجہ سے اس کی کسی کے ساتھ گہری دوستی نہیں بنی تھی۔ کوئی نہیں تھا جس سے وہ یہ بھی بتا سکے کہ وہ اتنی محنت کے بعد اتنے بڑے امتحان میں ناکام ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں تھا جسے وہ یہ بتا سکے کہ بظاہر مضبوط نظر آنے والی وہ در حقیقت اندر سے امجد جیسے کمزور انسان سے بھی خوف کھاتی تھی۔ اس کے پسندیدہ پروفیسر فاروق کو بھی نکال دیا گیا تھا، جو کم از کم اسے تسلی تو دے سکتے تھے۔ وہ جن خواتین کو جانتی تھی انہیں تو پی سی ایس کے امتحان کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ کاش وہ بھی کسی کے ساتھ ایسے باتیں کرتی جیسے وہ لڑکے ہنستے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ یہ دوستی کیسی محسوس ہوتی ہے؟ کاش وہ بھی اس احساس سے آشنا ہوتی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اچانک مسکرائی۔ دوست تو اللہ نے بھی بنایا تھا، حبیب تو اللہ نے بھی رکھا ہوا تھا، اور پھر اس حبیب کی تعریف کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ دوست تو واقعی سب کا ہوتا ہے۔ مہر النساء کا کوئی دوست نہیں تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ از قلم آمنہ منصور، عنوان مرد کے قدموں سے ملک کے تخت تک۔